حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو بہت سے لوگ ان دو نعمتوں سے دھوکہ کھا لیتے ہیں، الصحت والفراغ، یعنی ایک صحت اور دوسرا فرصت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک صحت والی زندگی عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اچھا وقت بھی دیا، فرصت بھی دی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس اچھے وقت کے اندر جو ہمیں وقت ملا ہے، اس وقت کے اندر ہمیں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا۔ اگر اس وقت کو ہم اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کرتے تو یہ زندگی ہماری طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اسی وقت کو ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی وقت کی، تو اس نعمت کو ایک اچھے طریقے سے ہم یوٹیلائز کریں، اچھے طریقے سے اس کو گزاریں، سوچ سمجھ کے اس کو گزاریں، تو ہماری یہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی بہتر بنے گی، اس دنیا کی بھی زندگی بہتر بنے گی اور آخرت کی زندگی بھی ہماری بہتر بنے گی۔ تو اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے، یعنی زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، مال کی قدر کرو غربت سے پہلے، اور وقت کی قدر کرو مشغولی سے پہلے، یعنی فرصت کی جو قدر ہوتی ہے وہ کرو مشغولی سے پہلے۔ ان 5 چیزوں کی قدر ہم کرنا سیکھ جائیں۔ ہم ان 5 چیزوں کو مس یوز کرتے ہیں، استعمال صحیح نہیں کرتے، اس کی بے قدری کرتے ہیں، ان کا قدر نہیں کرتے۔ جب انسان سے ایک چیز کھو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، ہاتھوں سے چلی جاتی ہے، ان کے سامنے سے چلی جاتی ہے، آنکھوں سے چلی جاتی ہے، اس کی بعد میں قدر ہوتی ہے کہ ہاں اس چیز کی قدر کرنی تھی۔ اب ہم زندگی کی قدر نہیں کرتے، جب موت کا وقت آتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو اس وقت انسان کو ہوتا ہے کاش کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دے دے، میں توبہ کر لوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جا کر سجدہ ریزی کروں گا اور اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گا، توبہ کروں گا اور توبہ و استغفار کروں گا اور اچھے اعمال کروں گا۔ لیکن جب وقت قریب آ جاتا ہے تو اس وقت پھر مہلت نہیں ہوتی، موت جب آ جاتی ہے تو اس وقت مہلت نہیں ہوتی، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح پرواز کر لیتا ہے، قفس انصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر مثال کر ہمارے پاس وقت ہے، اب لوگوں کو دیکھیں کہ جن کو وقت نہیں ہے، اپنے گھریلو معاملات کے اندر اتنے پریشان ہیں، اتنے مصروف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت مل جائے، ہم گھر والوں کو وقت دیں اور اس کے بعد بچوں کو وقت دیں، ہم بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے جائیں، لیکن کاش ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وہ بھی یعنی اس چیز سے محروم ہے۔ تو اگر دیکھیں کہ ہم وقت اگر ہمارے پاس ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں تو ہم یہ وقت ہر چیز کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کی بے قدری کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ طرح طرح کی پریشانیاں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں۔ اسی طرح جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس وقت قدر کرتا ہے کہ کاش میں جوان ہوتا اب تو میں فلاں کام کر لیتا، فلاں کام کر لیتا، یعنی طرح طرح کے وہ نام لیتا ہے کہ میں فلاں کام کر لیتا، لیکن اب کاش کہ میرے پاس وہ جوانی نہیں رہی، تو وہ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے جب ان سے چلی جاتی ہے۔ جب ہمارے پاس وقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، مال بھی ہے اور اس کے بعد صحت بھی ہے، سب چیزیں ہیں، تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ جب ساری چیزیں یہ چلی جاتی ہیں اس کے بعد ہمیں قدر آتی ہے کہ فلاں چیز کرنی تھی، فلاں چیز کرنی تھی۔ ہم اس کو 5 چیزوں کو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 5 چیزوں کو ہم اگر اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں تو ہماری یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بھی بہتر ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ اسی طرح ہر انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمیٹڈ ٹائم رکھا ہے، یعنی اس کو جو ٹائم ہے وہ اس کو کبھی بھی سٹور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کہیں نا کہ ہم اس وقت کو سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں، جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، بعد میں استعمال کریں گے، نہیں، یہ جس طرح گزرتا جا رہا ہے اس طرح گزرتا جا رہا ہے۔ جس طرح ایک برف ہوتی ہے اس کو ہم لیتے ہیں اور فوراً استعمال کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اگر جتنا دیر اس کو باہر رکھ دیں گے یہ ہمیں نقصان ہوگا، ہمارے کسی کام کی نہیں آئے گی، یہ بچتی نہیں ہے بال کر چلی جائے گی۔ تو اسی طرح ہماری زندگی بھی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، سوچ کر استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمارے جو اکابرین ہیں، بہت سے اکابرین وہ لکھتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جو لمحہ غفلت میں گزر گیا سو وہ لمحہ
کفر کی حالت میں گزر گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے سفیاء کی دو باتوں نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور میں ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکا ہوں۔ یعنی وقت، ایک تو وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔ اس طرح کہ ہم وقت کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے، تو وقت ایسا ہے کہ ہمیں کاٹ کے رکھ دے گی، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ہم کوئی اچھا کام نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اے انسان، تو اپنے نفس کو پالنے میں لگا ہوا ہے، اور وہی جس کو تو پالنے میں لگا ہوا ہے وہی نفس تجھے جہنم کی آگ میں دھکا دینے میں لگا ہوا ہے۔ تو ہم اپنے نفسی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے میں لگی ہوتی ہیں، اور جو نفسی خواہشات ہوتی ہیں ہماری، وہ جو خواہشات ہوتی ہیں وہ کس کی طرف لے کے جاتی ہیں؟ گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، ہمیں برے راستے پر لے کے جاتی ہیں، لہٰذا ہم ان کی مانتے رہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ آخر جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم وقت کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، اسی طرح ایک اور بھی میں آپ کو کوٹ کر کے سنا دیتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ۔ حضرت ابو بکر ابن خیاط سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدرسے میں جب جاتے تو وہ جو راستے میں چلتے، وہ کہتے ہیں یہ جو راستے میں چلتے ہوئے وقت ضائع ہوتا ہے، لہٰذا اس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا جائے، وہ لہٰذا اس میں کتاب کھول کے پڑھتے، پیدل چلے جاتے اور پڑھتے رہتے۔ اسی طرح ایک دن وہ کتاب پڑھتے پڑھتے ان کے سامنے کنواں آ گیا اور وہ دیکھ نہ سکے، اس کے اندر گرے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ یعنی وہ وقت کی اتنی قدر کرتے تھے کہ وہی وقت اس کو موت کے منہ میں لے گیا، لیکن اس وقت کو انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ اسی طرح مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک مرتبہ ان کو خیال آیا کہ میں سردی کے موسم میں، یعنی سردی کے موسم میں دھوپ پر بیٹھ کر کبھی گنا چوسوں گا، سردی کے موسم میں۔ لہٰذا اس سال کے اندر، اس خیال کے اندر ان کے 20 سال گزر گئے، لیکن وہ گنا نہ چوس سکے، گنا نہ چوس سکے۔ وہ اس وجہ سے کہ ان کو فرصت نہیں، ان کو وقت نہیں ملا۔ وہ اپنی مصروفیات کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر اتنا مصروف رہتے تھے، اپنے علم کے اندر اتنا مصروف رہتے تھے کہ وہ کبھی گنا نہ چوس سکے 20 سال کے اندر۔ تو اسی طرح ہم اگر اکابرین کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے اوقات کو دیکھ کر اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن ہم ان سب چیزوں کو یعنی کہ بھلا دیتے ہیں، ان کی بے قدری کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری زندگی طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت کو